بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کو درپیش مسائل، عزاداری مظلوم کربلا کے انعقاد میں بانیان مجالس اور مومنین کرام کو منبر حسین پر موجود افراد کی طرف سے جن مشکلات کا سامنا ہے، وعدہ خلافیوں، بھاری بھرکم معاوضے، اجرت، نیاز، فیسوں کے نام پر جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس میں ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ، ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشاہیر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں نے جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کی حرمت اور تکریم ہماری رگوں میں اونڈیلی تھی، وہ آج خال خال نظر آتی ہے۔ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ذاکرین، واعظین، خطباء کے جو رویے ہیں بانیان مجالس اور مومنین کے ساتھ، وہ انتہائی شرمناک ہیں۔ میں واحد پہلا آدمی ہوں جس نے برسر منبر موجود افراد کے رویوں کے خلاف آواز بلند کی۔ میں نے اس اذان کو بلند کر کے، میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، میں نے صف عزائے حسین کی حرمت کی بقا کے لیے، بحالی کے لیے اور سربلندی کے لیے میں نے کوششیں کی، لیکن مجھے منفی اور من گھڑت پروپیگنڈے کا سامنا رہا، مجھے بے پناہ مسائل کا سامنا رہا، لیکن میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس مقدس مشن کے لیے، خوشنودی معصومین کے لیے، خوشنودی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حصول کے لیے میں نے کبھی بھی نتیجے کی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ آواز حق بلند کر کے اپنے آخرت کے لیے سامان پیدا کیا۔ میں آج پھر ملک کے طول و عرض سے اپنے حمایت کرنے والوں، اپنے مددگاروں، اپنے ناصران، اپنے میرے موقف کی تائید اور حمایت کرنے والے ان مقتدر شخصیات اور عزاداران امام علی مقام کی جو مجھے تائید اور حمایت حاصل ہے، مجھے نام لینا مقصود نہیں ہے کہ وہ کس قامت کے لوگ ہیں، کس حیثیت کے حامل ہیں، معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن جس خضوع و خشوع کے ساتھ انہوں نے مجھے دامن درم قدم سخن معاونت، تائید اور حمایت کا یقین دلایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذات اور میری اوقات سے زیادہ آل محمد کی کریمی شامل ہے۔ مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ آل محمد کے کرم سے میرا بھرم ہے اور میں اس بھرم کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں مومنین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذکر سنیں، ذاکر نہ سنیں۔ مومنین اپنے رویے بدلیں، ذاکرین کے رویے خود بخود بدل جائیں گے، لیکن موجودہ حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا کے لیے، اس کے انعقاد میں بانیان مجالس اپنے رویے تبدیل کریں، اپنی ترجیحات کو بدلیں اور وہ معاشرے میں نام و نسب کے لیے، نام و نمود کے لیے، ذاتی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ وہ خوشنودی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اقدامات اٹھائیں، عزاداری کی روحانیت کو پلٹانے کے لیے، اس کی بقا کے لیے آپ اپنے رویے بدلیں۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی اختلافات کو بھلا کر وسیع تر قومی مفاد کی خاطر وہ ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف جو داخلی سازشیں جاری ہیں، اس کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمیں لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ سے خدشات تھے، اب تکلیف کی بات یہ ہے کہ جتنے ذاکرین، واعظین اور خطباء ہیں، انہوں نے لشکر یزید کا طرز عمل اپنا کر بانیان مجالس کو، عزاداری کو وہ مسائل سے دوچار کر دیا ہے
جس کو میں دہرانے سے قاصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔